اہل السنہ کا یہ مسلک ہے کہ وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کی کتاب سب سے پہلے اور اس کے بعد سنن طیبہ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کو، ان کی روایات کو دین کی اساس سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ خاص طور پہ حنفی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان روایات سے اپنا دین اخذ کرتے ہیں جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات اور ان کا اجتہاد جہاں انہیں کتاب و سنت کی کوئی واضح نص نہ ملی ہو یا نہ پہنچی ہو، ہم اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم حنفیوں کے نزدیک مرفوع روایات، وہ روایات جو ضعف کے درجے میں ہیں اور مختلف طرق سے وہ حسن کے درجے تک جب پہنچ جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث مرسل، اس کو بھی دین میں جو اعمال ہیں ان کی اساس اور ان کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے کبھی بھی کسی معاملے میں بھی جب حدیث پہنچ جائے، حتیٰ کہ اثر پہنچ جائے، تو وہاں پر اجتہاد نہیں کرتے۔ حدیث مرسل کی بحث بہت مشہور بحث ہے جو حنفی اور شافعی فقہا کے درمیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی زمانے میں اس پہ ایک رسالہ لکھا تھا، شاید ڈھونڈنے سے کہیں اب بھی مل جائے۔ اور جتنی بھی روایات ہمارے حنفیہ کے اکابر ائمہ رحمہم اللہ کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کی چھان پھٹک کی، اور جو روایات قابل استناد نہیں تھیں انہیں ان روایات سے الگ کر دیا جو کہ قابل استناد تھیں۔ اس لیے ہمارا اہل حدیث اور اہل تشیع یہ دونوں ایک طرف ہیں، اور ان کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے، ان کے افعال سے، ان کے فتاویٰ سے سند نہیں لی جا سکتی، اور وہ دین میں اتھارٹی نہیں ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے شوکانی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کئی مقامات پہ 100 سے زیادہ مرتبہ، یعنی انہوں نے محاورہ استعمال کیا ہے کہ شوکانی نے 100 بار سے زیادہ یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے فتوے اور ان کی اجتہادی چیزیں اور ان کی رائے قابل سند نہیں ہیں، جبکہ ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سند اور حجت دین میں مانتے ہیں۔ اہل تشیع اسی بنیاد پر بہت سے لوگ ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ اس سے بھی آگے کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور یہی مرض ایک درجے میں ان لوگوں کو بھی ہے جو دوسرا طبقہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو خاص طور پہ ہمارے ہاں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا آپ پڑھیں تو وہ یہ لکھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ان کا دور تبع تابعین کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شہر کے افعال سے استدلال کرتے ہیں، اور یہی حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی باب باندھتے ہیں کہ عمل اہل المدینہ، اہل مدینہ کا اس بارے میں فتویٰ کیا ہے، اور اہل مدینہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل کیا تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی فتوے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے شہر میں نہیں پائی گئی، یہ بات ہمارے دیار میں نہیں ہے، تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور وہی چیز ہے جو حنفیہ کے ہاں بھی ہے، کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو فتاویٰ صحیح طور پر نقل ہیں، اور خاص طور سے خلافت راشدہ کو تو وہ بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا تکملہ سمجھتے ہیں، کہ وہ ان کی خلفائے راشدین کی جو فتاویٰ اور ان کی جو روایات ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو مکمل کرنے والی ہیں، اور ان کا اتباع بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو خلافت راشدہ ہوگی، خلفائے راشدین آئیں گے اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کا بھی اتباع کرنا ہے۔ ان کے لیے سنت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔